السلام علیکم دوستوں، علم کی لائبریری یوٹیوب چینل پہ آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ دوستوں، ہماری تاریخ کی کتابیں ہمیں یہ تو بتاتی ہیں کہ محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں سندھ کو فتح کیا اور بڑی مہارت سے دیبل سے لے کر ملتان تک کا علاقہ تھوڑے سے عرصے میں فتح کر لیا۔ تاہم یہ کتابیں مکمل طور پر خاموش ہیں کہ محمد بن قاسم آخر سندھ فتح کرنے کے بعد کہاں چلے گئے، محمد بن قاسم کی موت کب اور کیسے واقع ہوئی، اور جس انسان نے صرف 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر لیا تھا اس نے اپنی باقی زندگی کہاں اور کس طرح گزاری۔ دوستوں، ہماری آج کی ویڈیو بھی اسی بارے میں ہے کہ محمد بن قاسم کی موت آخر کس طرح ہوئی۔ محمد بن قاسم کا پورا نام عماد الدین محمد بن قاسم تھا، جو بنو امیہ کے ایک مشہور اور ظالم سپہ سالار حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے۔ محمد بن قاسم نے صرف 17 سال کی عمر میں سندھ کو فتح کر کے ہندوستان میں اسلام کے دروازے کھول دیے۔ محمد بن قاسم کو اس فتح کے تحت ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں میں ایک مسیحا کا اعزاز حاصل ہے، اور اسی لیے سندھ کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ہندوستان پر اسلام کا دروازہ یہیں سے کھلا۔ جس علاقے پر سندھ کا اطلاق ہوتا تھا وہ بہت لمبا علاقہ تھا۔ یہ مغرب میں مکران تک، جنوب میں بحیرہ عرب اور ریاست گجرات تک، مغرب میں گجرات تک اور شمال میں ملتان سے گزر کر جنوبی پنجاب تک کا علاقہ سندھ میں شامل تھا، مگر یہ سندھ اس وقت 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ شمالی سندھ پر راجہ داہر کے بڑے بھائی دہرسیہ کی حکومت تھی، جبکہ جنوبی سندھ پر راجہ داہر حکمرانی کرتا تھا۔ دونوں بھائیوں میں اختلاف اس وقت پیدا ہوا جب راجہ داہر نے اپنے نجومیوں اور درباریوں کے کہنے پر اپنی ہی سگی بہن لاٹی سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نجومیوں کے مطابق لاٹی بہت زیادہ خوش نصیب تھی اور جس سے اس کی شادی ہوتی حکومت بھی اسی کے پاس رہتی۔ راجہ داہر کے بڑے بھائی دہرسیہ کو یہ بات بہت زیادہ ناگوار گزری اور وہ ایک بڑی فوج کے ساتھ راجہ داہر پر حملہ آور ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ دونوں افواج آمنے سامنے آتی، راجہ دہرسیہ چیچک کی بیماری کا شکار ہو گیا اور مارا گیا۔ اس طرح راجہ داہر پورے سندھ کا راجہ بن گیا۔ یہ ملک بحری قزاقوں اور ڈاکوؤں کی ایک اماج گاہ بن گیا تھا۔ ایک مرتبہ سرندیپ کے حاکم نے کچھ تحفے مسلمان خلیفہ کی خدمت میں ارسال کیے، اور اس جہاز میں کچھ مسلمان عورتیں بھی بیت اللہ شریف کی زیارت کے غرض سے سفر کر رہی تھیں، لیکن دیبل کے مقام پر یہ جہاز بحری لٹیروں کا نشانہ بنا اور جہاز کے تمام مسافروں کو قیدی بنا لیا گیا، سوائے ایک فرد کے جو فرار ہو کر حجاج بن یوسف کی خدمت میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ ان دنوں مسلمان ترکستان اور اسپین کی فتوحات میں مصروف تھے، اس لیے حجاج بن یوسف نے اس معاملے کو خط و کتابت کے ذریعے نپٹانے کی کوشش کی، مگر راجہ داہر کے منفی جواب پر اس حملے کی نوبت آن پہنچی۔ اس حملے کی سرپرستی کے لیے حجاج بن یوسف نے اپنے 17 سال کے بھتیجے محمد بن قاسم کو چنا۔ مسلمان اس وقت سپر پاور کی حیثیت رکھتے تھے۔ روم اور فارس کی عظیم الشان سلطنتوں کے غرور خاک میں ملا چکے تھے۔ ان کی جنگی تکنیک اور منجنیکوں کا راجہ داہر کی فوج کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے دیبل سے لے کر ملتان تک کے شہر یکے بعد دیگر فتح کرتے چلے گئے۔ فتوحات سے بڑھ کر محمد بن قاسم نے جو کارنامہ سر انجام دیا وہ ان علاقوں کی ایڈمنسٹریشن تھی۔ اس نے فتح کے اگلے روز ہی یہ اعلان کروا دیا کہ جو آدمی اپنے مذہب پر قائم رہنا چاہتا ہے اسے اپنے مذہبی طور طریقے اپنانے کی مکمل آزادی حاصل ہے۔ اس کے علاوہ مندروں اور گرجوں کا سالانہ وظیفہ بھی بیت المال سے مقرر کیا۔ وہ اب عوام الناس میں اتنا زیادہ مقبول ہو گیا کہ شہر کے لوگوں نے ان کی یاد میں ان کا مجسمہ شہر کے بیچوں بیچ تعمیر کروایا۔ دوستوں، تقریباً سارے ہی مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ محمد بن قاسم کی موت تقریباً 20 سال کی عمر میں ہوئی۔ کچھ نے 19 سال بھی لکھا ہے، مگر اس بات پر سب متفق ہیں، یعنی محمد بن قاسم سندھ فتح کرنے کے تقریباً 2 یا 3 سال تک زندہ رہا۔ دوسری بات یہ کہ محمد بن قاسم کی موت میدان جنگ میں لڑتے ہوئے نہیں ہوئی، اور نہ ہی کسی بیماری کی وجہ سے محمد بن قاسم کی موت واقع ہوئی۔ بہت سے مورخین ان کی موت کے حوالے سے کچھ متفقہ فیصلہ نہیں دیتے،
تاہم اس بات پر سب متفق ہیں کہ محمد بن قاسم کی موت اپنے ہی حاکم کی طرف سے دیے گئے سزا نامے کے تحت ہوئی۔ حجاج بن یوسف کی موت کے کچھ ہی عرصے بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک نے مشرقی گورنروں کو احکام جاری کیے کہ وہ تمام فتوحات اور پیش قدمی کو روک دیں۔ محمد بن قاسم کی شمالی ہند کو فتح کرنے کی خواہش پوری نہ ہو سکی اور کچھ ہی عرصے بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک کا بھی انتقال ہو گیا۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے انتقال کے بعد فاتح سندھ محمد بن قاسم کا زوال شروع ہو گیا، کیونکہ ولید بن عبد الملک کے بعد اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک جانشین مقرر ہوا، جو حجاج بن یوسف سے سخت عداوت رکھتا تھا۔ حجاج بن یوسف کا انتقال اگرچہ اس کے خلیفہ بننے سے پہلے ہی ہو چکا تھا، لیکن اس عداوت کا بدلہ اس نے حجاج کے تمام خاندان سے لیا اور محمد بن قاسم کی تمام خدمات اور کارناموں کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے حجاج بن یوسف کے خاندان کا فرد ہونے کے جرم میں اطاعت کا نشانہ بنایا۔ محمد بن قاسم کی موت کے حوالے سے دو بیانات ملتے ہیں۔ چچ نامہ، جو کہ سندھ کی تاریخ پر پہلی باقاعدہ کتاب سمجھی جاتی ہے، اس کتاب کے مطابق محمد بن قاسم نے راجہ داہر کی موت اور اس کی فوج کو شکست دینے کے بعد دستور کے مطابق اس نے مال غنیمت اور راجہ داہر کی بیوی اور بیٹیوں کو اپنے خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے پاس بھجوا دیا۔ راجہ داہر کی بیٹیوں نے خلیفہ سے جھوٹ بولا کہ وہ خلیفہ کے لائق نہیں، کیونکہ محمد بن قاسم انہیں پہلے ہی استعمال کر چکا ہے۔ اس بات پہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک بہت زیادہ طیش میں آ گیا اور اس نے حکم صادر کیا کہ محمد بن قاسم کو بیل کی کھال میں بند کر کے واپس لے آؤ۔ خلیفہ کے اس حکم پر عمل ہوا اور محمد بن قاسم کو بیل کی کھال میں لپیٹ کر واپس لایا جا رہا تھا کہ دم گھٹنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ بعد میں خلیفہ کو راجہ داہر کی بیٹیوں کا جھوٹ معلوم ہو گیا اور اس نے انہیں بھی دیوار میں چنوا کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ محمد بن قاسم کی موت کا دوسرا بیان البلادی کی کتاب فتوح البلدان سے لیا گیا ہے، جس کے مطابق 714 عیسوی میں حجاج بن یوسف کی موت کے بعد سلیمان بن عبد الملک نے حکومت سنبھالی۔ وہ حجاج بن یوسف کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ اس نے عنان حکومت سنبھالتے ہی حجاج کے منظور نظر افراد کو قید کروا دیا، چنانچہ محمد بن قاسم کو بھی قید کر دیا گیا اور قید کے دوران ہونے والے تشدد کے نتیجے میں محمد بن قاسم کی موت واقع ہو گئی۔ ان دونوں بیانات کے مطابق حاکم وقت ہی اس عظیم فاتح کی موت کا سبب بنا۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید اس جیسی علمی اور ہسٹوریکل ویڈیو دیکھنے کے لیے کر لیں ہمارا یوٹیوب چینل علم کی لائبریری سبسکرائب اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ رہتے رہیں آپ باخبر ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے۔